علماء دین اس مسئلہ میں کہ جنازہ کی نماز میں کچھ لوگوں نے بلا وضو اور بلا تیمم شرکت کی، کیا ان کی نماز ہو گئی یا نہیں، اور ان کی نسبت شرعی حکم کیا ہے؟ اور ایک شخص نے جب انہیں برا بھلا کہا تو ایک شخص بولا کہ طہارت صرف امام کی کافی ہوتی ہے، مقتدیوں کی جنازے میں اگر طہارت نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ یعنی بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے نماز جنازہ پڑھنا شرعی طور پر یہ کیسا ہے؟ تو اس بارے میں آپ علیہ رحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ جنازے کی نماز دیگر نمازوں کی مثل ہے کہ بغیر طہارت کے ہرگز صحیح نہیں ہے، اور پڑھنے والے گناہگار ہوئے، یعنی جنہوں نے بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے نماز جنازہ پڑھی وہ گناہگار ہوئے اور انہوں نے سخت برا کیا اور ان کی نماز ہرگز ادا نہ ہوئی۔ نماز جنازہ میں صرف طہارت امام شرط ہونے کے یہ معنی ہے کہ اگر ایسا ہو جب بھی اس میت کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی اور فرض کفایہ ساقط ہو جائے گا، جب کہ امام طاہر تھا تو اس کی نماز صحیح ہو گئی، اس فرض کے ادا کرنے کو اتنا کافی ہے کہ اس میں جماعت شرط نہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ فقط طہارت امام صحت نماز مقتدیان کے لیے بھی کفایت کرتی ہے کہ مقتدیوں کو بغیر طہارت پڑھ لینی جائز ہے۔ یہ محض جہالت فاحشہ ہے۔ جس نے یہ فتویٰ بیہودہ دیا وہ شرعاً تعزیر دیے جانے کے قابل ہے کہ جاہل کو مفتی بنانا حرام ہے۔ یعنی فرمایا آپ علیہ رحمہ نے کہ شرعی مسئلہ جو ہے کہ جیسے دیگر نمازیں بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، اسی طرح نماز جنازہ بھی بغیر طہارت اور وضو کے نہیں ہو سکتا۔ طہارت اس میں شرط اور ضروری ہے۔ ہاں، جو امام کی طہارت کا مسئلہ لکھا ہوا ہے تو وہ اس انداز میں ہے کہ جب وہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک جملہ مشہور و معروف ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان، تو وہی بات ہے۔ اگر بندہ اردو کی کتابیں پڑھ کے ہی اگر مسئلہ اخذ کر لے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے۔ تو فقہاء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ طہارت امام کفایت کر جاتی ہے جنازہ کو، یعنی میت کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اگر امام طاہر تھا، امام کا وضو تھا، اگر مقتدیوں کا وضو نہیں تھا تو مقتدیوں کی نماز جنازہ تو نہیں ہوئی، امام کی ہو گئی۔ کیوں کہ جنازے کی نماز کے اندر جماعت شرط نہیں ہے، جنازے کی نماز میں جماعت شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسی طرح کوئی اور بھی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، اگر امام کا وضو ٹھیک ہے، دیگر مقتدیوں کا وضو نہیں ہے، امام کی نماز ہو جائے گی، مقتدیوں کی نہیں ہوگی۔ انہیں یہ ہے کہ یہ فرض عین تھی، اس لیے اب انہیں دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی، امام کی ہو گئی تو مقتدیوں کی نہیں ہوئی۔ جنازے کے اندر اتنا ہے کہ جنازے کا اعادہ نہیں ہوتا، اگر ایک شخص بھی پڑھ لے تو دوبارہ جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر امام نے جنازہ پڑھ لیا، اس کا وضو ٹھیک تھا تو اس کی نماز جنازہ ہو چکی، میت کی نماز جنازہ ہو گئی، یعنی میت کی طرف سے جو فرض کفایہ تھا وہ ساقط ہو گیا۔ ہاں، جنہوں نے بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے اگر نماز جنازہ پڑھی ہے ان کی ہرگز طور پر ادا نہیں ہوئی۔ میت کی ادا ہوئی ہے تو وہ صرف امام کے طاہر ہونے کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ فقہاء کرام نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ لوگوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ جی مقتدیوں کے لیے وضو ضروری نہیں ہے تو پھر تو موجیں ہو گئیں اگر وضو نہیں ضروری مقتدیوں کے لیے۔ ہاں، یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر جنازہ تیار ہے کہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں تیمم کے مسائل کے اندر بھی، اور اگر ایک شخص وضو کے لیے جاتا ہے تو پتہ ہے کہ نماز جنازہ فوت ہو جائے گا، وہ شامل نہیں ہو سکے گا، شریک نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے اتنا حکم دیا گیا کہ وہیں بیٹھ کر تیمم کر کے نماز جنازہ کے اندر شریک ہو سکتا ہے۔ تو اس کا تیمم وضو کے قائم مقام ہوگا، وضو کا کام کرے گا تیمم۔ ہاں، بغیر تیمم اور بغیر وضو کے اگر نماز جنازہ ادا کی جائے تو وہ نماز جنازہ ادا ہوگی ہی نہیں۔ اسی طرح فقہاء کرام نے فقہ کی کتابوں کے اندر وہ ساری شرطیں لکھی ہیں نماز جنازہ کے لیے جو نماز کی شرطیں ہیں، جیسا کہ طہارت کے اندر بدن اور کپڑا
کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، نجاست حکمیہ سے نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا یعنی وضو کا بھی ہونا، اور ظاہر جسم پر کوئی نجاست بھی نہ لگی ہو۔ اسی طرح سے ستر عورت بھی لازمی ہے جیسا کہ نماز کے اندر ہے۔ قبلہ کی سمت منہ کر کے کھڑے ہونا بھی جنازہ کے اندر لازمی ہے۔ نیت کا ہونا بھی لازمی ہے۔ ہاں صرف ایک چیز اس میں شرط نہیں جو نماز کے اندر ہے، وقت کا ہونا، کہ اس کا وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت میں چاہیں، سوائے مکروہ وقت کے اندر بعض فقہاء نے منع کیا ہے، تو مکروہ وقت کے علاوہ جس وقت میں بھی چاہیں نماز جنازہ ادا ہو سکتی ہے، تو اس میں وقت والی شرط نہیں ہے۔ باقی دیگر جتنی بھی شرائط نماز والی ہیں وہ ساری شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ساری شرائط نماز کے اندر بھی ہیں۔ اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو نماز جنازہ ہوگی، اگر یہ شرائط نہیں پائی گئی تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر امام کے اندر وہ ساری شرائط پائی جا رہی ہیں تو پھر صرف امام کی ہو جائے گی، میت کی بھی نماز جنازہ جو فرض کفایہ تھی وہ بھی ادا ہو جائے گی، مقتدیوں کی پھر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔